بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پوائنٹ آف ویو۔ میں آپ کا میزبان رمضان شیخ۔ آج کے دن 19 سال پہلے یعنی 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان کے مختلف علاقوں میں زلزلہ آیا تھا، جس سے 86,000 کے لگ بھگ لوگ جو تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے یا شہید ہو گئے تھے، اور آج بھی ان کا جو غم ہے وہ تازہ ہے۔ ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے لواحقین کے ساتھ ہیں، اور یہاں اس پلیٹ فارم سے ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے لیے اچھا کرے اور اللہ پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں اچھے دن لے کے آئے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے اس بیان سے کہ 2014 کے اندر جب چینی صدر پاکستان آنا چاہتے تھے تو اس وقت پی ٹی آئی نے پاکستان کے اندر دھرنے دیے ہوئے تھے، اور یہاں جو ماحول بنایا ہوا تھا اس کی وجہ سے چینی صدر کا دورہ ملتوی ہوا۔ اب شنگھائی جو کانفرنس جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور اب پھر اسی طرح کا ماحول پی ٹی آئی بنانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر انہوں نے یہ ریزالو شو کیا کہ اب کی بار ویسا نہیں ہوگا۔ اب ہم پی ٹی آئی کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے، ان کو اس طرح سے احتجاج اور احتجاج کے جو مقاصد ہیں ان کو پورا نہیں کرنے دیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت علی صاحب، تجزیہ کار ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں ساتھ حاصل ہے سنبل ملک صاحبہ کا، جو کہ ایم پی اے ہیں، یعنی ممبر ہیں صوبائی اسمبلی کی، اور ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ آپ دونوں کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سنبل صاحبہ، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ لیاقت علی صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ لیاقت صاحب، کس طرح سے دیکھتے ہیں ہم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے اس بیان کو؟ رمضان صاحب، ماشاءاللہ آپ نے جو بات کہی اس کو اگر ہم اس انداز سے دیکھیں کہ 2014 میں جو اس وقت کے چینی صدر کا دورہ ملتوی کیا گیا اور اس کے تناظر میں ہمیں جو نقصانات اس ملک نے برداشت کیے، دیکھیں جب چین وہ ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارا وہ دوست ہے جس نے ہمیشہ ہم کو دیا ہے، کبھی کچھ ہم سے لیا نہیں۔ حالانکہ ملکی مفادات جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کچھ لین دین پہ ہوتے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی اسٹریٹجیکل پارٹنر ہونے کے ناطے ان کو ہم سے کچھ نہ کچھ ان کو کچھ دفاعی مفاد ہمارے ساتھ ضرور وابستہ ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے کچھ دیا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کا دورہ اس وقت تھا، اس وقت بھی ہمیں بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اس وقت کی سیاسی پارٹیوں کو، اور اسپیشلی ایک پارٹی کو جس نے وہ میدان سجایا ہوا تھا رجیم چینج کا یا اس وقت گورنمنٹ تبدیلی کا۔ تو آج پھر جو فضا ہے، شہباز شریف صاحب کا یہ بیان، ہمارے وزیر اعظم صاحب کا وہ بیان کہ انہوں نے اس ملک کو اس نہج پہ لے آئے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ اس قابل ہو گئی ہوئی ہے کہ لیاقت صاحب، اس احتجاج کے مقاصد کیا ہیں؟ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ احتجاج بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے، مثلا راولپنڈی کے اندر سنگجانی کے مقام پر جو پہلا جلسہ ہوا تھا اس میں علل اعلان یہ کہا گیا تھا کہ جی ہم بانی پی ٹی آئی کی رہائی چاہتے ہیں، اگر 15 دن کے اندر ان کو رہا نہ کیا گیا تو ہم پھر اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اور اس کے بعد کچھ سمجھ نہیں آئی، پھر عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ ان کا نعرہ ہو گیا اور وہ احتجاج کا مقصد ہو گیا۔ اب یعنی جو کل پرسوں کا جو احتجاج تھا اس کے مقاصد کیا تھے، اس کا ایجنڈا کیا تھا، وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ کی سمجھ میں کچھ آ رہا ہے تو ہمارے ویورز کے ساتھ کچھ شیئر کیجیے۔ رمضان صاحب، یہ جو اس وقت جو سر دست ہے، میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، ایک تو وہ قیادت ہے جو قیادت ان کی اس کو بالکل سمجھنے سے قاصر ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس طرح تو کبھی کسی ملک کی جو ہے نا، کسی بھی کوئی سٹیٹ سے نہ آج تک کوئی جیتا ہے نہ جیت سکے گا، کیونکہ ہمیشہ ان کو اگر جو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو لیڈر ہے اس کی رہائی ممکن ہو، تو وہ ایسے احتجاجوں سے ممکن نہیں ہو سکتی۔ آپ کو ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا، اور ٹیبل سے بیٹھ کے آپ کو کوئی لائحہ عمل تیار کرنا پڑے گا، کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پہ۔ لیکن ابھی جو انہوں نے کیا ہے، دونوں جو صورتحال انہوں نے کی ہیں، وہ انتہائی غلط طریقہ کار اختیار کیا ہے، اور اس طریقہ کار کے عوض آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جگ ہنسائی خاصی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ کی 14-15 کو جو شنگھائی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، ہمارے معزز مہمان ٹھیک ہے،
ہم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے اس بیان کو ڈسکس کر رہے ہیں جو انہوں نے تھوڑی دیر پہلے جاری کیا ہے کہ جس طرح سے پی ٹی آئی نے 2014 کے اندر چینی صدر کا دورہ پاکستان سبوتاش کیا تھا، تو ہم اس بار جو ہے جو شنگھائی کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس کو سبوتاش نہیں کرنے دیں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سنبل ملک صاحبہ، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور وہ ممبر ہیں صوبائی اسمبلی کی، اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں لیاقت علی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ آپ دونوں کا بے حد شکریہ۔ سنبل ملک صاحبہ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ جس طرح کی آپ کی جو اسٹریٹجی اب ہے پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے، اور جس طرح سے آپ لوگوں نے ریزولو شو کیا ہے کہ ہم اب کی بار ویسا نہیں کرنے دیں گے، آپ لوگوں نے 2014 کے اندر کیا ہوتا اور چینی صدر بر وقت پاکستان کے اندر آگے ہوتے تو اس سے یقینی طور پہ پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوتا، جس سے پاکستان کے لوگوں کو فائدہ پہنچتا۔ تو اب اتنے سالوں بعد یہ خیال کس طرح سے آیا، اور یہ ریزولو جو آپ لوگوں نے شو کیا ہے، وزیر اعظم نے شو کیا ہے، اور خاص طور پہ جس طرح سے آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کے جو بھی احتجاج تھا یا ان کے جلسے وغیرہ تھے ان کو دیکھا ہے، ان کے ساتھ یعنی جو سلوک کیا ہے، نمٹا ہے، تو اس کے پیچھے کیا کارن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اہم نوعیت کا مسئلہ ہے جس کو آپ آج اپنے پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہیں، جس پہ پاکستان کی معیشت کی بنیاد ہے، جس پہ پاکستان کی معیشت نے آگے بڑھنا ہے۔ ایک بہت اچھا جو آپ نے کرنٹ ایشو اس بات چل رہا ہے اس پہ آپ کا جو ہے وہ مسئلہ کیا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں پی ٹی آئی کو میں ایک سیاسی جماعت نہیں سمجھتی۔ 2014 سے لے کے اور آپ آج 2024 تک آپ ان کا ایک پوری ڈیٹیل آپ نکال کے دیکھ لیں کہ جو انہوں نے ملک کے ساتھ مذاق کیا ہے، اور جو ملک کی ترقی کے ساتھ انہوں نے مذاق کیا ہے، اور جو ملک کو کہاں ترقی کے طرف گامزن تھا اور ایشین ٹیگر بننے والا تھا معیشت میں، اور 2014 کا جو 126 دن کا دھرنا جو تھا وہ اس میں کتنے ہمارے جو پلانس تھے معیشت کے، چائنیز صدر نے آنا تھا اور پھر اس کے بعد اور بھی جو ہمارے معاہدے ہونے تھے اس کو بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے، اور ہمیں اپنے جو دھرنوں کی سیاست کو ایک طرف رکھنا چاہیے۔ دھرنا دینے کے لیے بہت سا ٹائم ہوتا ہے، دھرنوں کی سیاست کے لیے بہت وقت پڑا ہوتا ہے۔ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا وہ ملک کے لیے سوچتی ہیں، اپنے پاکستان کے لیے سوچتی ہیں، اپنی ملک کی معیشت کے لیے سوچتی ہیں، اور وہ صرف اپنی ذات کے لیے یا اپنی سیاسی جماعت کے لیے نہیں سوچتی۔ اگر پی ٹی آئی تحریک انصاف جو ہے، میں تو اسے تحریک انتشار ہی کہوں گی، اگر وہ ایک سیاسی جماعت ہوتی ہے، وہ ملک کی پاکستان کی جماعت ہوتی تو وہ پاکستان کے مفاد کے لیے سوچتی، پاکستان کو آگے لے کے چلنے کے لیے سوچتی، نہ کہ وہ اپنے دھرنوں کی سیاست کرتی۔ اور رہی بات جو آپ نے کہا کہ 2014 میں اگر ایسے کر لیا جاتا تو پاکستان آگے کافی آگے بڑھا ہوتا۔ میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ 2014 میں اگر ایسی اسٹریٹجی پلان کر لی ہوتی تو آج جو پاکستان کے حالات ہیں وہ نہیں ہوتے۔ تو پھر تب تو تحریک انصاف کو اس لیے کہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل جو ہے نا وہ پارٹی شو کرتی تھی، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن نہ اس کا پولیٹیکل پارٹی والا کوئی وتیرہ ہے۔ جب وہ گورنمنٹ میں بھی تھی تو تب بھی اس کے دھرنے اور جلسے جلوس نہیں ختم ہوئے، جب وہ ٹھیک ہے میم، آپ کا پوائنٹ آ گیا، جلسے اور جلوس ختم نہیں ہوئے۔ تو انشاءاللہ اب کی دفعہ جو 2014 میں ہو گیا وہ ہو گیا، وہ ہم نے اس کو فیس کر لیا، لیکن اب ہم پاکستان کی بقا کے لیے، اس کی معیشت کی ترقی کے لیے اب نہ کوئی رسک لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے میم، آپ کا پوائنٹ آ نہ گیا، کسی کو کوئی موقع دے سکتے ہیں۔ لیاقت صاحب، اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کچھ اس طرح کے کلپ گردش کر رہے ہیں جس میں بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ احتجاج کے نقصانات گنواتے دکھائی دیتے ہیں۔ صرف انہی کو نہیں، ہم یعنی مختلف جتنے بھی باقی پولیٹیشنز ہیں وہ بھی جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی اور رائے ہوتی ہے احتجاج کے حوالے سے، جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ ان کے نزدیک احتجاج کا اور مفہوم ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ کس طرح سے ایلیبوریٹ کریں گے؟ آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے؟ ملک کا تو پھر کوئی بھی نہیں سوچ رہا ہوتا اس وقت، جس کے مفاد کے اوپر زد پڑ رہی ہوتی ہے، یعنی جس کو احتجاج سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے وہ احتجاج کر رہا ہوتا ہے، جس کو احتجاج سے نقصان ہو رہا ہوتا ہے وہ احتجاج کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے کہ یہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، بینگ اے ڈیموکریٹک میں آپ کی طرف آتا ہوں، ان سے سوال کریں۔ بینگ اے ڈیموکریٹک کنٹری، احتجاج ایک ہمارا اس ملک کے ہر شہری کا ایک آئینی حق ہے، وہ ملنا چاہیے۔ اب رہ گیا کہ طریقے، نارمز کیا ہیں اس ملک کی۔ نارمز جو ہے نا وہ لوگوں ہمیشہ ایکسپلائٹ کیا گیا احتجاج کو، ہمیشہ اس وقت احتجاج لوگ کرتے ہیں
आपने देखा होगा किसानों की बात नहीं सुनी जाती, वो तब सड़क पे आते हैं जो मार रोड बंद किया जाए, हालांकि मार रोड पे कोई किसानों का कोई इशू नहीं होता कि वो मार रोड को ब्लॉक करे। इसी तरह ये जो मौजूदा एहतजाज है ये सिर्फ और सिर्फ देखें, पीटीआई जैसे मैम कह रही थी कि वो कोई सियासी जमात नहीं है, लेकिन मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ बीइंग, हालांकि मैं को वोटर सपोर्टर नहीं हूँ पीटीआई का, लेकिन मेरा नज़रिया ये है कि जिस जमात को इतने ज़्यादा वोट मिले वो एक बहुत बड़ी जमात है, उसको ख़त्म नहीं किया। उसको अगर आपने ख़त्म करना है तो उसको टाइम दे। रह गया आपका क्वेश्चन जो आप कह रहे हैं कि एहतजाज जिसको सूट करता है तो उसके लिए एहतजाज बेहतर है, अगर किसी की गवर्नमेंट नहीं है तो इसी तरह नून लीग ने पीटीआई के दौर में एहतजाज किए, मौलाना साहब की सरबराही में किए और वो कामयाब हुए। उसी एहतजाज के सिलसिले में उनकी पीडीएम गवर्नमेंट 1 बनी, फिर आज पीडीएम 2 बनी। हाँ, ये एक अलग बात है, जिस तरह उन्होंने एहतजाज किया था पीडीएम 1 ने, इन्होंने फैसिलिटेट किया पीटीआई गवर्नमेंट ने, और उन्होंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की। इसी तरह इनको चाहिए, पीटीआई को भी ये चाहिए कि तोड़ फोड़ की सियासत से निकल के, और स्पेशली जब हमारे यहाँ ये बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तकरीबन मेरा ख्याल है कि आफ्टर 40 इयर्स हमें ये मौका मिल रहा है कि हम ऐसा दुनिया को मैसेज दें कि हम जिस कंट्री में जा रहे हैं ना कि वहां इस्लामाबाद में चारों तरफ कंटेनर लगे हुए, बल्कि फूल नजर आए, सिटी भी फूलों का है। सुंबल साहिबा, आपकी जमात से यानी एक तासुर मौजूद है, आपकी जमात से लोगों को ये शिकवा है कि आप लोग बहुत हल्के आए हैं इस हवाले से कि जिस तरह से 2018 के बाद पीटीआई ने आपकी जमात के लिए ज़मीन तंग कर दी थी, उस तरह से अब माहौल नहीं है। और फिर हमने ये भी देखा कि जिस तरह से पीटीआई एहतजाज करती है, एहतजाज का ऐलान करती है, जलसे अनाउंस करती है, तो उस हवाले से भी आप लोगों की तरफ से यानी उसको रोकने के लिए या कंट्रोल करने के लिए उस तरह से आप लोग नहीं आते हैं जिस तरह से कि आना चाहिए। तो इसके पीछे क्या यानी वजह है? एक चीज़। दूसरा ये कि आप देखिए कि जब संगजानी का जलसा हुआ तो उसके बाद उस जलसे के अंदर जो कुछ किया पीटीआई ने, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की, जिस तरह से जलसे के जो कवायद थे उनको वायोलेट किया, और उसके नतीजे में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन हमने ये देखा कि फिर जो नून लीग की हुकूमत है या मौजूदा हुकूमत है, उसने उन गिरफ्तारियों से वो बैकआउट कर गई कि हमने तो किया ही नहीं है, हमें तो नहीं पता कि ये कौन करवा रहा है। तो एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट को डिफेंड भी नहीं किया अगर उनकी तरफ से कुछ इस तरह की गिरफ्तारियां मुबैना तौर पर अमल में आई थी। तो यानी आप, एक तो ये है कि उस तरह से आप डील नहीं कर रहे हैं पीटीआई को जिस तरह से आप लोगों के साथ उसने सलूक किया। दूसरा ये कि आपकी जो हुकूमत है यानी उसके पीछे एक सोच, एक तासुर ये भी है कि वो इस्टेब्लिशमेंट आपको सपोर्ट कर रही है तब। लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद होती है तो आप लोग इस्टेब्लिशमेंट को उस तरह से डिफेंड नहीं करते हैं जिस तरह से करना चाहिए। और इसका एक यानी जो मिसाल मुमकिन तौर पे हो सकती थी वो मैंने ये कि पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से आप लोग एक मिसाक पार्लियामेंट लेके आ रहे थे। जी, एहतजाज करना हर पार्टी का हक है। हम एहतजाज के खिलाफ थे, जब हम भी अपोजिशन में थे हम भी एहतजाज करते थे, हम भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाते थे, हम भी जो कौमी मफादात थे जिन पे गवर्नमेंट को हम तनकीद कर सकते थे हमने भी किया है, हमने भी एहतजाज किया। लेकिन आप मुस्लिम लीग नून का कोई भी ऐसा एहतजाज निकाल के देख लीजिए जो कोई ऐसे पॉइंट पे किया गया हो या कोई ऐसे वक्त पे किया गया हो जब कोई मुल्क में कोई कॉन्फ्रेंस होने वाली है या अदर कोई बाहर से जो वफद है वो आने वाला है पाकिस्तान की मौसमी मफाद के लिए, अगर कोई ऐसा एहतजाज का रिकॉर्ड मुस्लिम लीग नून का निकलता है तो फिर ज़रूर हम जो है ना वो इसके कसूरवार है। हमने तो एहतजाज तब किए जब हमने मुल्क की मफादात के लिए किए और पुरतशद्दुद हमने जो है ना वो एहतजाज नहीं किए। पीटीएम की जब गवर्नमेंट की तो आपने लास्ट टाइम वो एहतजाज देखा था जब मेट्रो के स्टेशन जलाए गए थे, जब वो जो ग्रीन बेल्ट थी वो इस्लामाबाद में जलाई गई थी। पूरे अमन एहतजाज जैसे नहीं होते। अगर आप पीटीआई के एहतजाज को मुस्लिम लीग नून के एहतजाज का मुआवजा कीजिए तो जब पीटीआई जो मुस्लिम लीग नून ने मौलाना साहब की क़यादत में एहतजाज किया था तो एक गमला भी नहीं टूटा था, पूरे अमन एहतजाज में गए थे। मैं भी उस एहतजाज में शामिल थी, लाहौर से हम लोग हुए थे, हम इस्लामाबाद तक गए थे और इस्लामाबाद तक हमने एक भी गमला और एक भी जो सरकारी इमलाक थी या अपने मुल्क की इमलाक उसको नुकसान नहीं पहुंचाया था। हम खामोशी से और एहतजाज करते गए थे, हमारे रास्ते भी बहुत सी रुकावटें आई थी।
ہمارے لیے بھی راستے بند کیے گئے تھے، ہمارے لیے بھی موٹر ویز بند کی گئی تھی، ہمارے لیے بھی کنٹینرز لگائے گئے تھے، سب کچھ کیا گیا تھا، یہ نہیں کہ کچھ نہیں ہوا تھا، بہت کچھ ہوا تھا، لیکن ہم نے اس کو ایک بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے اچھے پلان سے ہم نے اپنے احتجاج کو جاری رکھا، نہ کہ ہم نے جو کنٹینر دیکھ کے یا ایسی چیزیں دیکھ کے ہمارے بھی کارکنوں کو اریسٹ کیا گیا تھا، ہمیں بھی جو تھا نا وہ آ کے کہتے تھے کہ آپ کو جو ہے نا وہ اریسٹ کر دیں گے، کر کے لے کے بھی گئے ہمارے کارکنوں کو اریسٹ، ہماری قیادت کو اریسٹ کیا، ہماری تو قیادت ہی ساری پیچھے کے وقت میں جو تھی نا وہ اریسٹ تھی، شہباز صاحب سے لے کے نواز ٹھیک، شریف صاحب سے لے کے حمزہ صاحب تک، اور حمزہ صاحب سے لے کے خواجہ آصف تک، خواجہ آصف سے لے کے خواجہ صاحب تک، ہماری تو سیاسی قیادت ہی اندر تھی، ہماری تو سیاسی قیادت کو انہوں نے جو تھا نا وہ اریسٹ کیا ہوا تھا، لیکن ہم ایک پرامن اور سیاسی جماعت ہے، جو پرامن سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح آپ پروٹیسٹ نہیں کرتی، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجئے کہ جب ان کے ادھر سے نکلتے ہیں وہ گڈھا پور صاحب جو ان کے حوالی نکلتے ہیں تو وہ باقاعدہ کلیشن کوپ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہیں، اور جو وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ گولی کا جواب گولی سے ملے گا، وہ ایک وزیر اعلیٰ ایک رول ماڈل ہے، وہ وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے نا اس نے پورے صوبے کو لے کے چلنا ہے، اس ٹھیک نے ہے میم، آپ عوام کا کو لے کے پوائنٹ آ چلنا گیا. ہے، لوگوں کو جو نہیں ایک سیکنڈ، جو وزیر اعلیٰ کہے گا کہ گولی کے بدلے گولی کا جواب ملے گا، تو پھر اس جماعت کے وزیر اعلیٰ سے یا اس جماعت سے ہم لوگ اپنے ملک کے لیے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا ہم ان لوگوں سے توقع کر سکتے ہیں کہ بالکل وہ صحیح. ملک کو کس راستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ٹھیک اگر ہے، یہ پرامن سیاسی جماعت ہوتی تو یہ جو اکتوبر کا مہینہ تھا، ان کو پتا تھا کہ جو شنگھائی کانفرنس ہے وہ ہونے والی ہے، اس کے بعد وہ احتجاج کر لیتے. ٹھیک ہے عمران لیاقت خان صاحب کا صاحب. وطیرہ رہا ہے، جی ٹھیک ہے میم. ان کا وطیرہ رہا ہے کہ 126 دن کا دھرنا دیا تھا تو وہ چائنیز صدر کو روکا تھا، اور اب پھر وہی ہم وہ کرتوت بول کے پھر وہ گند کو ہم بکھیر کے تو ہم جو ہے نا پھر اس کو ثبوتاز کریں گے، لیکن اب ایسا نہیں ہونے والا، جو پی ٹی آئی نے یہ جو گند ڈالا ہے نا انشاءاللہ اب اس کو صاف ٹھیک ہے کر کے لیاقت صاحب، تھوڑا عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو چینی انجینئرز تھے انہیں قتل کیا گیا، اور اس کے بعد پاکستان کی جو حکومت تھی انہوں نے چائنیز کو کنونس کیا، وزیر اعظم وہاں گئے، آج ان کا بیان ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بہت حوصلہ دیا تھا چائنا کو، اور بڑا یعنی یہ انہیں ایشور کروایا تھا کہ آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا، اور ہم نے دیکھا کہ 2 دن پہلے پھر ایسا واقعہ ہو گیا. تو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے پاکستان کے اندر یعنی مختلف سیاسی جماعتیں یا پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے، حکومت کی ساری توجہ اس احتجاج کو روکنے میں اور اسے کنٹرول کرنے میں، ظاہر ہے کہ شنگھائی کانفرنس ہونے والی ہے، اس سے پہلے ملائیشیا کے وزیر اعظم پاکستان کے اندر آئے تھے، اب کل سے جو ہے وہ سعودی عرب سے ایک سرمایہ کاری کا وفد آ رہا ہے، تو جس طرح سے وفود آ رہے ہیں اور شنگھائی کانفرنس قریب آ رہی ہے اور حکومت کی توجہ اس طرف بھی ہے، احتجاج کو بھی وہ روک رہی ہے، تو ایسے میں جو دشمن عناصر ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا جاتے ہیں. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں، یہ تبھی تو سارے مکتبہ فکر کے لوگ جو تھے، جو ایک تھنک ٹینک ٹائپ لوگ، پروفیسر سوچ کے مالک ہیں، یا انہیں کہہ لیں کہ آپ ایک اچھی سوچ کے پاکستانی سوچ اور پاکستانی مفاد کو مد نظر رکھنے والے گروپ ہے، ان کی یہی سوچ تھی کہ پی ٹی آئی نے اگر احتجاج کرنا ہے تو یہ 15 اکتوبر کے بعد یہ کانفرنس ہال ہے، اس کے بعد وہ جتنا مرضی احتجاج کر لیں. وہی بات والی جو آپ نے پہلے انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ جس کو احتجاج سوٹ کرتا ان کو شاید بلا یہی معلوم ہوا کہ یہی ٹائم ہے کہ ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں اپنی گورنمنٹ کو اور وہ ہمارے مطالبات مانے، جبکہ یہی ملک ہے کہ ہمیں دیکھیں وہ چائنیز جن کی جو ڈیتھ ہوئی ہے اس کے عوض آپ کو پتا ہے کہ اب ہم نے یہ ایشورنس دی تھی جا کے وہاں پہ ہمارے آپ کو آرمی چیف گئے، پرائم منسٹر گئے اور ہمارے اعلیٰ سطح کے وفود گئے، انہوں نے جا کے کنونس کیا کہ ہم آئندہ آپ کو فول پروف سیکیورٹی دیں گے، اور ہم نے دی. بڑا قافلہ ان کا گزر گیا چائنیز کا. لیکن اب دیکھیں خودکش اور جو ڈیجیٹل بمبنگ ہے اس کا کوئی علاج نہیں. آپ نے ایک ایکسپلوژن ایسے طریقے سے انہوں نے کیا کہ 2 چائنیز کی جان چلی گئی، لیکن اس میں بالکل آپ کے ساتھ متفق ہوں. جب گورنمنٹ کے پاس ایجنڈا کچھ اور ہو اس کی پریارٹی بدل جاتی ہیں. ان کی پریارٹی لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول ٹوورڈز اسلام آباد تھا. کراچی میں وہاں میں سمجھتا ہوں وہاں تو کچھ نہیں تھا نا اس وقت. کراچی میں وہاں کی سندھ گورنمنٹ کو ایون جب ہمارے چائنیز موو کرتے ہیں تو ہماری یہ پروٹوکول میں ہے کہ اس کے ساتھ رینجر یا آرمی ہوتی ہے اور انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے. تو وہاں پہ یہ ہونا ہماری ناکامی اور
اس کے پیچھے انڈیا نمبر 1 ہمارا دشمن ہے. وہ 100% نہیں چاہتا کہ چائنیز آئیں اور یہ کانفرنس سکسیسفلی ہو جائے. شوبل صاحبہ، علی امین گنڈا پور کی طرف سے ایک اور دھمکی آپ لوگوں کے لیے تیار ہے، آپ کی حکومت کے لیے تیار ہے. انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کی ہے یا میڈیا سے بات چیت کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جو آئی جی اسلام آباد ہیں انہیں فوری طور پر تبدیل کیا جائے، اور اگر انہیں فوری طور پر تبدیل نہیں کیا گیا تو ہم اسلام آباد کے اوپر ایک اور دھاوا بولیں گے. جی، میں گنڈا پور صاحب کی جو کانفرنس جو انہوں نے پریس کانفرنس کیا ہے، میں اس کے یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ آئی جی اسلام آباد کو تبدیل کرنے کی بجائے نا کے پی کے کا وزیر اعلیٰ چینج کرے، وہ خود کو چینج کرے، اپنی سوچ کو تبدیل کرے. آئی جی کو تبدیل نہ کرے، ملک کی مفاد کے لیے اپنے مائنڈ سیٹ جو بنایا ہوا ہے نا اس کو بدلیں. آئی جی تو نہیں بدلا جائے گا. اور انشاءاللہ جو گنڈا پور صاحب ہیں نا، انہوں نے پہلے اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے دیکھی، اور آپ ان کے اسٹیٹمنٹ سنیے کہ میں کے پی ہاؤس میں تھا، وہاں سے میں پیچھے سے نکلا، پیچھے سے میں پھر وہاں پہ گیا، پھر وہاں سے میں ایبٹ آباد گیا، میں پھر ایبٹ آباد سے میں وہاں پہ پہنچا، پھر میں ایک چوکی میں 4 گھنٹے چھپا رہا، پھر میں کوئی 12 گھنٹے کے بعد میں پشاور پہنچا. اچھا شوبل صاحبہ، اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے؟ آپ حکومت میں ہیں، نہیں، اس کے پیچھے جو سٹوری ہے تو وہ آپ کو گنڈا پور صاحب نے خود ہی بتا دی ہے نا، کہ چڑھائی انہوں نے کیا کرنی ہے، جو خود ہی پیچھے سے جو کہاں سے کہاں میں 12 اضلاع جو ہے نا وہ کراس کر کے میں پشاور پہنچا. تو جو ان کی چڑھائی ہے نا، وہ چڑھائی کو نا جو ہے نا وہ خود ہی پہ اپنی ان کی چڑھائی ہے. اب اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرنا، جو اس کی طرف موو کرنا بہت مشکل ہے، وہ کر نہیں سکتے. اور انہوں نے اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے اس کا رزلٹ اس کا جو ہے نا وہ دیکھ لیا ہے کہ اب اسلام آباد پہ چڑھائی کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اسلام آباد پہ چڑھائی نہیں، یہ پاکستان کے اوپر چڑھائی ہے، یہ ایک گنڈا گردی ہے، یہ ایک دہشت گردی ہے. کہ آپ جو ایک جماعت اٹھ کے آئے اور وہ خود کو سیاسی جماعت کہے، اور پھر وہ جو ہے وہ اسلام آباد پہ، اور جو ہمارا ایک فیڈرل ہے جہاں پہ ایک اہم کانفرنس ہونے جا رہی ہے، وہاں پہ چڑھائی کی وہ جو ہے نا وہ کرے کہ چڑھائی کر دیں گے. یہ اب اپنے دل سے نکال دیں کہ اب ان کے اوپر پتہ نہیں کس کس نے چڑھائی کر لی ہے. پہلے تو یہ آئے اور وہ کے پی کے میں ہاؤس میں چھپ کے، اور پتہ نہیں کس کس نے ان کے اوپر چڑھائی کی ہے، اور وہ پھر پیچھے سے نکل گئے ہیں. اب وہ جو ہے نا وہ کہنے کو اور کرنے کو بہت فرق ہوتا ہے. پہلے وہ جو بتائے نا کہ یہ کہاں رہے ہیں 12 گھنٹے، اور پھر اچانک سے پوری پارٹی نے شور مچایا ہوا تھا کہ جی کے پی گنڈا پور صاحب مسنگ ہے، جی مسنگ ہے. ہر ایک کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے، اور اسمبلی کا اجلاس آیا اور وہ باہر سے نمودار ہو کے آ گئے. کہاں سے آئے ہیں یہ پوچھا جائے نا ان سے، یہ کہاں پہ انہوں نے سیر سپاٹے کی ہیں، کہاں پہ ان کی دعوتیں ہوئی ہیں، کہاں پہ انہوں نے چائے پی ہے. یہ جو پریس کانفرنس کی تھی نا، وہ اسلام آباد چڑھائی کی بجائے نا اپنا وہ جو پورا یہ جو غائب رہے ہیں 12-14 گھنٹے، اس کو بیان کرتے کہ میں وہاں پہ تھا، اور میں وہاں پہ تھا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا. اس کو بیان کرتے، یہ بتاتے، یہ نہ کسی کہ میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا. ٹھیک ہے لیاقت صاحب، یہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ اپنے ووٹرز کے ساتھ، اپنے سپورٹرز کے ساتھ یا اپنے ورکرز کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ ایک جلسہ یا احتجاج جو ہے وہ اناؤنس کرتی ہے، اس کے بعد ورکرز کسی بھی طرح سے اس جائے یعنی جو بھی ڈیسائیڈڈ پلیس ہے اسے وہاں پہنچنے کی کوشش کرتی ہے، مگر آگے سے لیڈرشپ غائب ہو جاتی ہے. گنڈا سنگھ صاحب کو آپ دیکھ لیں، سنگجانی جلسے کے بعد وہ غائب ہو گئے. پھر جب لاہور کے اندر جلسہ تھا وہ وہاں پہنچے ہی نہیں، اب پھر وہ غائب ہو گئے. تو یہ یعنی جو قیادت ہے وہ اپنے سپورٹرز کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے؟ گنڈا سنگھ کہہ رہا ہوں، علی امین گنڈا پور نے جو کہانی سنائی ہے نا، شاید اس کے اپنے بچے بھی اس کو بلیو نہیں کریں گے کہ میں ٹریل پہ چڑھا اور کے پی کے صوبے میں چلا گیا. ایسا تو ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے تینوں بار جو کام کیے ہیں نا، انہوں نے اپنا ووٹ بینک کم کیا، اپنے کارکنوں کا حوصلہ شکنی کی ہے، انہوں نے اپنے ووٹر کی تعداد کم کی ہے. اب بھی آپ دیکھیں وہ ڈی چوک میں پہنچے، ہارڈلی 1 منٹ کی انہوں نے بیان وہاں تک میرا کچھ کہا، 1 منٹ سے بھی لیس، اور فوراً انہوں نے کہا جی میں نے نماز پڑھنی یا چائے پینی، یا جس بہانے سے بھی وہ کے پی کے ہاؤس میں چلے گئے. تو یہ جو اب کی بار جو میں سمجھتا ہوں جو ان کی فیلئر ہے اس وقت، ان کو تنظیم سازی کی پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اپنی تنظیم سازی پہ سب سے پہلے زور دیں. ووٹ تو ان کو مل رہا ہے، ووٹ بینک بھی ان کا ہے، ان کے بانی اندر ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنی جماعت کی تنظیم سازی کریں. اور اب کے تمام جتنے ان کے مظاہرے تھے یا جتنے ان کے احتجاج تھے، ان میں ان کی لیڈرشپ نہیں، ورکر تھا. ورکر پہ ایف آئی آریں ہوئی ہیں، 22 ایف آئی آریں ہوئی ہیں لاہور میں، اور وہاں پہ کو تقریباً 3000 بندہ نومینیٹ ہوا ہے. تو یہ سارا ورکر ہے، ان میں لیڈرشپ کا نام اگر برائے نام آ گیا تو آ گیا، لیکن آن گراؤنڈ آپ مجھے بتا دیں
100/100 اب تو میں نے یہ بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ عالیہ حمزہ جو کہ ان کی ورکر ہے اس نے بھی شور مچایا کہ لیڈرشپ کہاں ہے، لاہور میں لیڈرشپ کہاں ہے۔ شنگھائی کانفرنس اور پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سنبل ملک صاحبہ، ممبر ہیں صوبائی اسمبلی کی، ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں میاں لیاقت علی صاحب۔ سنبل صاحبہ، ابھی یعنی تھوڑی دیر پہلے ایک خبر میں نے دیکھی ہے جس میں پی ٹی آئی کے کوئی 60 سے زیادہ رہنماؤں اور کچھ یعنی 3000 کے لگ بھگ ورکرز کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی گئی ہیں، اور جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ جیل مینول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، وہاں سے بیٹھ کے اپنے ورکرز کو، اپنے سپورٹرز کو اکساتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں پھر ملک کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک بندہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے وہ اپنے سپورٹرز کو اکسا رہا ہے؟ ہمیں یعنی ایک عام آدمی کی طرح، ایک پاکستانی کی طرح جو ہم دیکھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جیل کے اندر بیٹھے ہوئے بھی وہ ساری ایکٹیویٹیز ایکسرسائز کر رہے ہیں جو کہ کوئی بھی پولیٹیشین جیل سے باہر رہ کے کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا یہ کہ ان کے ٹویٹس اسی طرح سے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، وہ میڈیا کے ساتھ گفتگو اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں جو مختلف اخبارات کے اندر چھپ رہی ہوتی ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ وہ ہی از ویری مچ ان، تو نہیں لگتا کہ وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگ پہ اگر وہ یعنی جیل مینول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو وہاں جیل کے اندر تو باقاعدہ ایک سسٹم ہوتا ہے، تو کس طرح سے کوئی قیدی جیل مینول کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ اور پھر وہاں سے بیانات، ٹویٹس، میڈیا کے ساتھ گفتگو، اخبارات کے اندر لیڈز، سپر لیڈز، ہیڈ لائنز، یعنی جو الیکٹرانک میڈیا اس کو کوریج دیتا ہے، تو یہ سب پہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ لوگ کہاں ہیں؟ آپ کی حکومت کہاں ہے؟ نہیں، آپ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بانی پی ٹی آئی کو جو ہے جیل میں کتنی فیسلٹیز دی گئی ہیں۔ ظاہر ہے ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ جیسے بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کا اے سی بھی اتار لو، ان کو ایک ٹیبل بھی نہ دو قرآن پاک رکھنے کے لیے، شہباز صاحب کو جو ہے نا وہ نماز پڑھنے کے لیے جو ہے چیئر بھی نہ دو، اور مریم بی بی کو جو ہے نا وہ ایک جو قرآن پاک پڑھنا ہے یا اس کے اوپر قرآن پاک رکھنا ہے وہ ٹیبل بھی نہ دی جائے۔ تو یہی فرق ہم میں اور بانی پی ٹی آئی میں جو ہے نا وہ ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر کہا جاتا ہے کہ جی وہ جیل کاٹ رہے ہیں، اگر جیسی جیل ہمارے لیڈروں نے کاٹی ہے، جیل ہمارے لیڈروں نے کاٹی ہے، جتنی سختیاں ہمارے لیڈروں پہ کی گئی ہیں اور جتنی سختیاں ہمارے لیڈروں کے ساتھ ہوئی ہیں، آپ رانا ثناء اللہ صاحب کو دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا، آپ مریم بی بی کو دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا، انہیں وہ جو کہتے ہیں سزائے موت کی جو چکی تھی وہاں پہ رکھا گیا، اور ایک خاتون ہونے کے ناطے اتنی ڈینجرس جگہ پہ انہیں رکھا گیا۔ اور جو ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب تھے، ان کے وہ جو سننے میں آیا ہے، بلکہ انہوں نے خود بتایا کہ جب میں اس میں تھا اور جیل میں تھا تو وہ چینی جو تھی وہ پھینک دیتے تھے زمین کے اوپر کہ کیڑے یا کیڑی آئے اور میں ساری رات نہیں سو سکتا تھا۔ تو جیل اسے کہتے ہیں، یہ ہم اعلیٰ ظرفی ہے۔ نہیں، آپ لوگ انہیں آپ لوگ سہولیات دیں، لیکن جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے وہ جیل مینول کی خلاف ورزی کی اجازت کس طرح سے دے سکتے ہیں؟ یعنی سہولیات تو آپ لوگ دیں انہیں۔ جب میں آپ کو بتاتی ہوں، جب بانی پی ٹی آئی سے جب بھی ان کا کوئی ورکر یا ان کا پارٹی کا کوئی جب ملنے کے لیے جاتا ہے تو آپ جب وہ باہر آتا ہے تو آپ ان کی پریس کانفرنس نہیں سنتے کہ ہمیں بانی پی ٹی آئی نے یہ انسٹرکشن دیا ہے، بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے، بانی پی ٹی آئی نے ایسے بولا ہے، بانی پی ٹی آئی یہ کہہ رہے ہیں، تو باقاعدہ اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا انتشار جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اب جو ہے نا 15 اکتوبر 16 اکتوبر تک سب کو ملنے پہ پابندی لگائی ہے، اسی لیے پابندی لگائی ہے کہ یہ جو فساد فتنہ اور انتشار ہے نا، یہ جو ہماری شنگھائی کانفرنس ہونے والی ہے اس کو سبوتاژ نہ کیا جائے۔ تو یہ جو ہے نا یہ اعلیٰ ظرفی ہے۔ سیاسی جو قیدی ہوتے ہیں نا وہ ایسی قیدیں نہیں کاٹتے، اگر میں دیکھتی اگر ایسی قید کاٹتے تو وہ 2 ماہ بھی ایسی قید میں رہ سکتے، وہ 2 ماہ کے اندر اندر وہ واپس آ جاتے یا وہ باہر چلے جاتے۔ لیکن پھر بھی جو ایک اخلاقیات ہے، جو ایک کہا جاتا ہے، ہم جو ہے نا ایک جو ہمارا لیڈر ہے، جو ہمارا قائد ہے میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے ہمیں اخلاقیات کا درس دیا ہے۔ اور یہ نہیں ہم سننا چاہتے کہ آگے آپ کہتے ہیں کہ نون لیگ کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ یہ کرواتی ہے، وہ یہ ان کے جلسے نہیں ہونے دیتی، ان کے جلوس نہیں ہونے دیتی، ان کے جو پکڑ کے لے جاتی ہے۔ اگر ہم نے ایسا کرنا ہوتا تو ہم سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی جو جیل میں ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگاتے، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے۔ تو ہم تو ایسا سلوک کرتے ہی نہیں ہے، ہم ایک پرامن جماعت ہے، ایک اچھی اور سیاسی سوچ رکھنے والی جماعت ہے۔ تو ہمارا جو انتقام کی سیاست پہ تو
تو ہمارا بلیو ہی نہیں ہے. جی سبل صاحبہ آپ کی رائے آگئی. لیاقت صاحب یہ جو ابھی یعنی جو مقدمات بنائے گئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اگر یہ یعنی ملوث رہے ہیں تخریب کاری کے اندر, توڑ پھوڑ کے اندر اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے میں, یا یہ کچھ دن اندر رہیں گے اس کے بعد پھر کوئی ڈیل ہوگی, کوئی بات چیت ہوگی کسی لیول کے اوپر اور ان کو پھر چھوڑ دیا جائے گا؟ رمضان صاحب حقیقت تو یہ ہے اس ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ مقدمات بنتے ہیں سیاسی جماعتوں کے. حالانکہ اس میں جو دفعہ 780 آپ کو پتہ ہے جب 2005 میں یہ انٹروڈیوس ہوئی تھی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ, تو اس کا جس پہ ایک دفعہ لگ جاتی تھی نا وہ رات سو نہیں سکتا تھا کہ میرے پہ دہشت گردی کی. اب آپ کو انہوں نے ہر دوسرے بندے پہ, اب عمران خان کی بہنوں نے تو میرا خیال ہے دیکھیں جو بات حقیقت ہے وہی بیان کرنی چاہیے. انہوں نے تو ایک پتھر تو دور کی بات ہے ایک کانچا بھی نہیں پھینکا, تو ان کو بھی ان کے اوپر بھی 780 لگ گئی. تو یہ سیاسی مقدمات جو ہوتے ہیں یہ جس طرح بنتے ہیں اسی طرح نپٹ جاتے ہیں, اور ان کا جو اختتام ہے وہ بھی اسی طرح ہو جاتا ہے. ہاں جن بندوں نے جیسے اس ایک سپاہی کی جان گئی ہے, جو لوگ ملوث ہیں, آپ اسلام آباد میں جگہ جگہ پہ سیف سٹی کیمرے کام کر رہے ہیں, آپ کو بالکل حقیقت معلوم ہو جائے گی کس کا پتھر مارا اور کس نے فائر کیا یا کس نے لاٹھی چلائی. ان کو سزا دیں, سیاسی وکٹمائزیشن نہ کریں, کیونکہ کل کو یہ پیپل پارٹی آپ نے کہاں کب کی سزائے موت دی تھی ذوالفقار علی بھٹو کو, آج تک زندہ. اسی طرح پی ٹی آئی نے ختم نہیں ہونا. جب آپ کی ینگ جنریشن نے اس کو پکڑ لیا ہوا وہ جب تک ان کے دل سے نہ ختم ہو جانی تھی. اگر آپ 22 اپریل 2022 کو اگر آپ خان صاحب کو واپس نہ بھیجتے زبردستی, جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا, خان صاحب کو 1.5 سال کے بعد 15% ووٹ نہیں پڑنا تھا, اس نے اپنی طبی موت مر جانا تھا. لیکن ہم نے اس کو جلا بخشی غلط طریقوں سے, اور غلط طریقوں کے پیچھے ہمارے ملک میں ایک رواج ہے, ایک طریقہ کار رہا ہوا. تو یہ جو آپ نے کہا یہ پرچے بنے ہیں, یہ پرچے برائے نام ہیں, یہ جن پہ ہیں حق جن کو انہوں نے پنش کرنا ہوگا نا ان کو بیچ میں نکال لیں گے. ہماری کولیگ ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا سوشل میڈیا میں ناز بلوچ, وہ پھر رہی تھی سول کورٹ میں, اس کے اوپر پرچہ ہوا ہائی کورٹ کا. تو یہ موسٹلی آپ ریسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ دوبارہ بولیے. جی میں نے کہا آپ ریسپونڈ کرنا چاہیں گے. لیاقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے اوپر غلط پرچے دیے گئے ہیں اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا, اور پھر یہ بھی کہا کہ ایک طرح سے تھوڑے سا انتقام کی بو آتی ہے, اور پھر یہ بھی کہا کہ ہمارے ملک کا نظام ایسا ہے جس کو بند رکھنا چاہیں گے بند رکھیں گے, جس کو چھوڑنا چاہیں گے اس کو چھوڑ دیا جائے گا. نہیں ہے ایسی تو بات نہیں کہ جس کو بند رکھنا چاہیں گے اس کو بند رکھیں گے, جس کو چھوڑنا چاہیں گے اس کو چھوڑ دیں گے. آپ نے دیکھے کہ وہ حالات ہی ایسے رہے ہیں کہ ایک کانسٹیبل پہ تشدد کیا گیا, اس کا کیا قصور تھا, اس کو جو ہے نا وہ شہید کر دیا گیا. تو ظاہر ہے جو پرچے ہوئے ہیں جو جس کی بنیاد پہ ہوئے ہیں وہ اس ٹائم پہ کنڈیشن یہ ایسی تھی جو کر دیے گئے اپنی بے گناہی کو ثابت کرے, اور وہ ان کو جو ہے نا وہ ضمانت بھی ملے گی اور سب کچھ ہوگا. یہ جو سزاوار ہے جو قصوروار ہے وہی بات کریں کہ ٹی وی فوٹیج کیمرے بھی موجود ہیں, تو انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہوئے جو قصوروار ہیں جنہوں نے یہ پرتشدد سیاست کی ہے انشاءاللہ ان کو کیفری کردار تک ضرور پہنچائے گی, کیونکہ اب پاکستان جو ہے نا وہ پرتشدد سیاست کا حامل نہیں ہے. صحیح. اچھا پی ٹی آئی نے کچھ دیگر شہروں میں بھی احتجاج جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے, جن میں یعنی ساؤتھ پنجاب کے کچھ اضلاع ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ جو اناؤنس کیا ہے وہ تو شنگھائی کانفرنس سے پہلے سے ہے, یعنی اس سے پہلے اس کا احتجاج ہوگا. تو اس احتجاج کو بھی آپ اسی طرح سے روکیں گے یا اجازت ہوگی کہ اگر بہاولپور کے اندر احتجاج کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ وہ کر لیا جائے؟ نہیں احتجاج کریں لیکن پرامن احتجاج کریں. ہم پرامن احتجاج کے خلاف نہیں ہیں, نہ اس کو روکنے کے خلاف ہے نہ اس کو یہ کہنے کے خلاف ہے کہ نہ کریں, لیکن پرامن احتجاج کریں. جیسی اسٹیٹمنٹ آتی ہیں جیسی ان کے آتے ہیں پریس کانفرنس کی جاتی ہیں تو پھر اس کے لیے پاکستان کو بچانے کے لیے تو ظاہر ہے وہ پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہے گا. پاکستان کو ابھی جو ہے نا وہ دہشت گرد جماعت کے ہاتھوں تو یرغمال نہیں نہ بنانا ہم نے. ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا.
کوئی میں ایک مثال قائم کرتے اپنے پرامن احتجاج کی کہ ہم نے پرامن احتجاج کیا ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے آپ اس کے- میں اس PTI باقی کو پورا میڈم اپنے کی احتجاج بات کو نہیں کرتی. ہم نے دیکھا ہے 9 مئی کا سب سے بڑا واقعہ ہے ہاں جس کے جی. اندر انہوں نے تو بہت منظم طریقے سے جو ہے وہ توڑ سرکاری پھوڑ. املاک کو نقصان پہنچایا. نہیں اپنا 9 مئی تو ایک ایسا ایشو تھا جس کو کوئی بندہ ڈینائی نہیں کر رہا اور سارے لوگ ایون پی ٹی آئی ایون بانی پی ٹی آئی بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ملوث ہیں ان کو سزا دیں. ہمارے پاس اگر ان کام کی ہے جلدی سماپت کیجیے. ہاں جی. تو اب جو جیسے اب 5 اکتوبر تھا تو یہاں پہ بڑا تشدد ہوا لاہور میں. ایون وکلا کے اوپر بھی لاٹھی چارج ہوا اور شیل چلے ہیں. تو یہاں پہ کوئی شنگھائی کانفرنس نہیں ہونے جا رہی تھی اور نہ ہی یہاں پہ کوئی ایسا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا, ان کو کرنے ہی نہیں دیا. اگر یہ مینار پاکستان کھول دیتے تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا, کچھ بھی نہ ہوتا, ایک بھی ایف آئی آر نہ ہوتی. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. لیاقت صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سنبل ملک صاحبہ آپ کا بھی شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو. اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tv today.com. دیکھنے کا بہت شکریہ.